آج کی مجلس ایک اعتبار سے خاص مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے مجلس کی رونق اور ہمارے شیخ زمن ایک زمانے کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ایک دن غائب ہوتا ہوں، 2 دن، 2 دن، تو پھر میں 4 ہفتے کو زمانہ کیوں نہ کہوں؟ ہاں، ہمارا حنیف بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو شیخ زمن کے لیے ہیں، دیکھو آپ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر، ہاں تو بھائی آپ کو بھی اب کچھ گجراتی تو آ جانی چاہیے نا اسماعیل بھائی؟ ہاں آتی ہے۔ خلیل دھنتیجوی ایک گجراتی شاعر ہے، ان کا ایک شعر ہے، જેને ગુજરાતી આવડતી નથી, જેને ગુજરાતી આવડતી નથી એ કંઈ પણ હોય ગુજરાતી નથી। تو خیر آپ تو ویسے بھی نہیں ہیں، تو آئے تو بہت اچھا، نہ آئے تو بہت ہی اچھا۔ تو آپ کے لیے ہیں کہ તમારી ગેરહાજરી એટલે ફીલ، તમારી ગેરહાજરી એટલે ફીલ ને તમારી હાજરી એટલે મહેફિલ۔ یہ مجلس میں نے کہا ایک اعتبار سے خاص ہے، وہ کیا؟ ہمارا دیکھیے مدارس میں بھی آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی، کہ پڑھائی شروع ہوئی، تعلیم شروع ہوئی اور ختم ایک اعتبار سے۔ تو ہمارا بھی تعلیمی سال شروع ہوتا ہے شوال سے، ہے نا، اور ختم ہو رہا ہے اور ہوتا ہے شعبان پر۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آپ کو اگر صدیق بھائی یاد ہو تو میں نے رمضان المبارک کے بعد جب مجلس شروع کی تھی تو اکبر الہ آبادی کا یہ شعر آپ کو سنایا تھا۔ کون سا شعر نورانی بھائی؟ ہے શેર બજારમાં કંઈ રોકેલું હોય તો 10 વર્ષનું બી યાદ, પણ આપણું તો 1 વર્ષનું બી જાવેદભાઈ યાદ નહીં રહે۔ ہاں یہ بھی تو شیر بازار ہے۔ تو شیخ زمن اکبر الہ آبادی کا یہ شعر میں نے پڑھا تھا، چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، اب شاید آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، ہے نا حافظ امتیاز؟ ہاں، اور حافظ امتیاز کو پوچھو یا کوئی اور کہ جب بچہ شروع کرتا ہے الف بے کی تختی تو عارف بھائی کہاں سے استاد جی شروع کراتے ہیں؟ یہیں سے کہ پڑھو۔ وہ ڈائریکٹ اعوذ باللہ نہیں پڑھواتا، وہ ڈائریکٹ بسم اللہ نہیں پڑھواتا، الف نہیں پڑھواتا، بلکہ پہلے کیا کہے گا کہ چلو پڑھو میرے ساتھ، پڑھو۔ استاد جی کہیں گے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر، مفہوم یہ ہے کہ ہمارے رب تیرے نام سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کو ہمارے لیے آسان کر، سمجھنا بھی آسان کر، سمجھانا بھی آسان کر، پڑھنا بھی آسان کر، پڑھانا بھی آسان کر۔ ولا تعسر، اسے ہمارے لیے مشکل نہ بنا، ہارڈ نہ بنا، باعث تکلیف نہ بنا۔
وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، اور پڑھنے کا جو مقصد ہے، جہاں تک پڑھنا ہے پڑھانا ہے، ضروری ہے، فرمایا کہ وہاں تک ہمیں کیا کر، آسانی کے ساتھ پہنچا دے۔ جیسے آغاز میں آپ نے ہماری مدد کی اور مدد کریں گے تو اختتام پر بھی ہماری مدد کر۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ يَا فَتَّاحُ، اور آپ ہی مدد کرنے والے ہیں اور مشکل کو آسان کرنے والے ہیں۔ تو استاد جی پڑھاتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح۔ تو اکبر الہ آبادی نے کیا کہا کہ چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر۔ ابجد کا کیا معنی ہے چودھری صاحب؟ ابجد، ابجد کسے کہتے ہیں؟ میں نے امجد نہیں پوچھا ہے کہ عبدالصمد علی بھائی کا بیٹا ہے۔ ابجد آپ کو سمجھایا تھا، یہ جو حروف تہجی ہے، علی با تا ثا، اسے تو یہ مراد ہے کہ ابجد سے جب پڑھنا شروع کرتا ہے بچہ تو ڈائریکٹ اس کو الف لام میم پڑھاتے، قل اعوذ برب الناس پڑھاتے، یا حروف کی پہچان کراتے ہیں؟ امتیاز بھائی کیا کرواتے؟ حروف کی پہچان کرواتے ہیں نا، کہ یہ الف۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض اساتذہ کو پڑھانا بھی نہیں آتا، وہ شروع میں بچے کو یہ پڑھاتے فرسٹ لیٹر۔ پہلا جاوید بھائی کیا پڑھایا؟ الف خالی، چلو الف خالی۔ تو حضرت فرماتا، حضرت کہتا ہوتا ابے پوئرو گر جاہے تو کئی نہیں آوڑ ہے، آولو تو خالی نے جاہے پاچھو خالی۔ نورانی بھائی تو بھائی کیوں بولتے ہیں اے فور ایپل تو الف سے اللہ نہیں آتا، الف خالی کیوں ہے؟ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ آگے بچہ بڑھتا ہے تو سکھاتے کہ الف دو زبر ان، با دو زبر بن، بننے انہیں ملائی دیو تو تھئی جائے ان بن۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حافظ امتیاز ہوا نا، ان بن۔ فرمایا کہ بنتی نہیں استاد جی کی، اور وہ بنتی ہی نہیں۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اکبر الہ آبادی کو اللہ جزائے خیر دے، کتنی پیاری بات کہی ہے، مجھے ان کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ توحید کو کتنے آسان پیرائے میں سمجھایا، اور توحید بڑی اہم چیز ہے۔ پڑھنا شروع کرتا ہے بچہ، تختی استاد جی پڑھائے یا ماں باپ پڑھائے، کوئی سرپرست پڑھائے، تو پہلا لیٹر کیا پڑھاتے؟ الف۔ دوسرا سب بولو کیا ہے؟ یہی سننا تھا حافظ صاحب مجھے۔ میں نے کہا کہ انگلینڈ کی سرزمین پہ بیٹھے اور اختلاف نہیں ہوئے، ایسا چلے؟ ہاشم بھائی انگلینڈ کی سرزمین پہ بیٹھے اور اختلاف نہیں ہوئے، ایسا تو نہیں چلے؟ تو کسی نے با کہا اور کسی نے بے کہا، صحیح ہے نا؟ میں نے اور آپ نے محسن بھائی کیا پڑھا؟ بے، الف بے تے تھے۔ اور اب بچے کیا پڑھتے ہیں؟ الف با تا۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یار ایسا کیوں؟ کہ مول صاحب આપણે નાલ્લા હતા ને તો મસ્તીખોર તો બધા જ હોય, પણ જરા બીજા બી હતા, ઉસ્તાદથી બી ને મા બાપથી બી, તો બે પઢાયું તો ચાલી ગયું, આપણે બેથી બે અદબની। તો કે હવે ન્યૂ જનરેશન એવી છે ને આ કન્ટ્રીમાં તો તમને 3 નંબર ખબર, 3 નંબર થયા એટલે આપણે 4 નંબર બી મુશ્કેલ, 2 નંબરો મુશ્કેલ થઈ જાય પછી। 2 નંબર જાણે ને સિદ્દીકભાઈ? પછી 2 નંબરમાં જવાનું બી મન નહીં થાય। તો وہ کہتے ہیں کہ اب بے پڑھائیں گے تو کم بخت ویسے ہی بے ادب ہے، بے سے بے ادب۔ تو کہا کہ اس لیے استاد جی نے پڑھایا کہ با تا کا سے، تاکہ کم بخت با ادب تو بنے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔
اور آپ ایک چیز اور آپ نے مارک کی ہوگی، اگر آپ اپنے پوتوں کو نواسے کو پڑھاتے ہو یا کبھی سنتے ہو، انگلش میں ABC، عربی گرامر میں سی کا الٹا کرو تو ایک تو دال ویسا بنتا ہے، ایک اور شکل بنتی ہے، اس کا نام کیا؟ جزم. کیا بولتے ہیں، ہے نا، جزم بھی ایسی ہوتی ہے نا. اب تو بعض لوگ وہ گول دائرہ بھی بناتے ہیں جزم کے لیے، ہے نا، گول دائرہ بھی بناتے ہیں نئی کتب میں. تو آپ نے تو پڑھو کہ آج جزم، لیکن اب استاد جی نے نام رکھ دیا نیو ٹیچر، نیو جنریشن ہے، ہاں، نیو ورڈز. تو اب وہ پڑھاتے ہیں سکون. کیا نام رکھا اس کا؟ حافظ امتیاز سے پوچھ لو اگر آپ کو میری بات سے سکون نہ ہو تو. سکون. تو میں نے پوچھا ایک میرے دوست سے کہ یار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو کہ انگلینڈ والا સારું ખાસ છે એમ કે મદ્રેસામાં આવે હર ત્યાં ના ધમાલ મસ્તી કરે, આપણી આંટીમાં જ નહીં આવે, કંઈ થાય નહીં એમ કે તો સુકૂન લેવા જ નહીં દે, આવે ત્યાંથી જાય ત્યાં સુધી. તો કે એટલે કમસે કમ એ લોકોને જઝમને સુકૂન પढ़ાઈને તો સુકૂન હાસિલ કરો. ہیں تو اس لیے کیا نام رکھ دیا؟ سکون. تو ابجد. تو اکبر کہتے ہیں کہ یہ، ہاں میں سنا رہا تھا، اکبر نے کہا علی با تا، اللہ اکبر. توحید، اس کے بالمقابل کیا آئے گا؟ شرک. ظاہری بات ہے، توحید کے مقابلے میں شرک آئے گا. اتنا پیارا شعر ہے اکبر کا، اور توحید کو بھی سمجھا دیا، شرک کو بھی سمجھا دیا، خالی 3 لیٹر میں. کمال کی بات ہے، 3 لیٹر استعمال کیے ہیں خالی، اور شرک اور توحید اور شرک اس کو سمجھا دیا. کیا کہا اکبر نے؟ الف با تا پڑھ کر میں یہ سمجھا. حنیف بھائی کیا کہا؟ الف با تا پڑھ کر میں یہ سمجھا، الف اللہ کا اور ما سوا بت. ما سوا 3 لیٹر نام لیے نا، الف با اور تا. فرمایا الف سے توحید ثابت، الف جیسے اے فور ایپل، تو الف سے اللہ، اللہ تو توحید ہو گئی. فرمایا اب اس کے ما سوا، بات کا لیٹر ہے با اور تا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ کس کو پوجنا؟ بت کو پوجنا. تو بت میں کتنے لیٹر؟ ہاں، بت میں تو 3 ہے. سمجھ آیا نا؟ ہاں، کیوں وہ آپ جانے ابھی کہ 1 لیٹر ایکسٹرا کیوں ہے. تو بت، تو فرمایا کہ الف با تا پڑھ کر میں یہ سمجھا، الف اللہ کا اور ما سوا بت. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، آپ سے، بلکہ ہر انسان سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا. یاد ہے نا؟ ہاں، قرآن میں ہے، قرآن شریف میں بھی. نبیوں کے لیے بھی الگ سے بھی بیان ہے اور عام بھی ہے. پھر تو کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے سوال کیا میرے آپ سے، تمام لوگوں کی ارواح سے. کیا سوال کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں ہر ایک نے یہی کہا، چاہے وہ دنیا میں آ کر اپنا سبق بھول گیا ہو عالم ارواح کا، لیکن سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا، قالوا بلا. کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، یہ رب، ہمارے رب تو آپ ہی ہے، آپ ہی معبود ہے. سب نے یہ کہا تھا. اسی لیے نماز میں دیکھیے جگہ جگہ آپ کو رب 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 یہ ملے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا ولک الحمد، الحمد للہ رب العالمین. اور قبر میں جا کر جو سوالات ہونے تو وہاں پوچھا جائے گا
کہ من ربک. ہاں دونوں میں کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت. نعت خواہ نعت پڑھتا ہے تو جس مصرے سے شروع کرتا ہے ختم بھی کہاں کرتا ہے؟ اسی پر کرتا ہے نا. تراویح ابھی آئے گی تو الف لام میم سے شروع ہوگا، ختم کہاں کریں گے؟ وہیں پر نا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر. تو اللہ نے وعدہ لیا تھا تو وہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اس میں بھی راز ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والی ذات کو. اور رب کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے ہوتی جائے اس کے مطابق وہ چیز مہیا کرنا، بہم کرنا، پہنچانا، عطا کرنا، اسے رب کہتے ہیں. ماں باپ بھی مجازی رب ہے. کیوں؟ جیسی جیسی بچے کو ضرورت. پہلے نیپی لائیں گے، پیدا ہوگا تو جاوید بھائی کتنے نمبر کی؟ ہاں تو جیسی جیسی تو بہرحال دھیرے دھیرے، اور اسی طریقے سے جو جیسی ضرورت. ماں ایک دم سے روٹی نہیں کھلائے گی بچے کو، جب وہ اس کو دانت آئیں گے کھانا شروع کرے گا. اسی لیے تو اس کا نام رکھا مٹھو مام. کیا بولتے تھے؟ کھچڑی ممی ہوں کرتا پہلا ہے شیخ زمن، کہ خود منہ میں ماں چبائے گی اور چبا کر بچے کو پھر دیتی. کیوں؟ ابھی اس کا ہاضمہ اسٹمک ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ کیا کر سکے؟ ہضم کر سکے. ہاں اس لیے دھیرے دھیرے. آپ بھی کسی کو اپنا بنانا چاہو کہ یہ رازداں ہے کہ نہیں، تو بدھونی ઓકી દેવાનું، જરાક દેવાનું મીઠું મામ. પછી જોવાનું કે આનો હાજમો કેવો છે. સિદ્દીકભાઈ? હા, પછી ચેક કરવાનું કે આને પછી ફાંટા જોઈતી છે کہ પછી હજમ થઈ ગયું. تو اس کو رب کہتے ہیں. اور لوگ اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ کس سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ اسی میں. ہاں کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں باوا روزی پہنچاتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں جو ہیں روزی میں ہی انسان مار کھاتا ہے. اس لیے کہا رب. ہاں پالن ہار، پالنے والا وہ ہے. تو کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم. اور وہاں من ربک. تو اکبر نے کہا، بہت سادہ اور پیارا شعر ہے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے. حضرت فرماتے تھے، امتیاز بھائی سنیں آپ، اس مجلس میں دو آدمی کو ہی شعر بازار سے زیادہ لگاؤ ہے، ایک شیخ زمن اور ایک ہمارے امتیاز بھائی ہیں، اور چونکہ وہ بازو میں بیٹھے ہیں، اور ایک ہمارا حنیف بھائی بھی. ہاں یہ تین کو. تو کہا کہ وہاں قالو بلا، یہاں بت پرستی. اللہ اکبر. عالم ارواح میں وہاں قالو بلا، یہاں بت پرستی. ذرا سوچو کہا کیا اور کیا کیا. کتنا سادہ شعر، سمجھ آیا؟ ہاں تو اس لیے کہا کہ چلیے اب جد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے. تو آج ہماری الحمدللہ ہے اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی شرکت سے، اور جو مائیں بہنیں گھروں پر سنتی ہیں ان کی بھی شرکت رہتی ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مردوں سے زیادہ عورتیں شوق سے سنتی ہیں. اور یہ پتہ مجھے کب چلتا ہے؟ جب میں بیمار ہوں، غیر حاضر ہوں، تو وہ اپنے گھر کے مرد کے ساتھ کہلواتے ہیں. اور اس میں بھی بوڑھی عورتیں خاص طور سے جو گھروں میں ہیں. ہاں ہمارے فاروق علی بھائی، دو فاروق علی بھائی، ایک جو حسن بھائی ہوتے تھے آج نہیں ہے، ان کے بھائی، وہ کیا نام ہے، رائٹ لینڈ روڈ. ہاں ان کی والدہ اللہ مرحومہ کو غریق کے رحمت کرے. تو وہ فاروق بھائی મને કહેતા હતા، પૂછી લેજો તમે. હા તમે જોઈએ તો હા આજે તો આરીફભાઈ કહી દેવાનું. એ તો શું છે અમુક લોકોને અંદરમાં થયા કરે, તો બહુ સ્ટાઇલથી પૂછે પછી ફારૂકભાઈને, ને કરે ડાયરેક્ટ જ પૂછી લ્યો મોલસાભાઈ કહે. હા તો કે મોલસાબ તમે છુટ્ટી પર જાય ને તો પછી મારી મમ્મી અમારું બહુ માથું ખાય એમ કે. ને પૂછે મોલસાબ આવ્યા કે નહીં, મોલસાબ આવ્યા કે નહીં, એમ કે તાલીમ કેમ નહીં આવતી એમ કે. તો કે એમને સમજ જ નહીં પડે એમ કે. تو میں کہ હવે મને સમજ نہیں પડતી کہ મારે જવું જોઈએ کہ نہیں. خیر بہرحال الحمدللہ آپ سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک شاعر ہوئے ہیں
مولانا بھی تھے، عالم دین بھی تھے، شاید ہاشم بھائی جانتے ہو، حضرت مولانا ابراہیم صاحب ڈھایا، جانتے ہو؟ ہاں، اس ملک میں بھی تشریف لائے تھے، پھر سنگاپور تشریف لے گئے۔ ان کا ایک شعر ہے، اس میں میں نے ایک شعر کا اضافہ کیا ہے، گویا کہ مخمل میں ٹاٹ ہے، اور آپ کو پسند آ گیا شیخ زمن تو ہماری ٹھاٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں امتیاز بھائی، حضرت مولانا مرحوم، شکر ادا کرنا محسنوں کا حکم باری ہے۔ محسن بھائی، شکر ادا کرنا محسنوں کا حکم باری ہے، خوشامد نہیں مطلوب، خوشامد وجہ خاری ہے۔ کیا فرمایا؟ ہاں، کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ محسنین کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تو غیب ہے، ایمان تو ہے ہمارا، یقین تو ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتے ہمیں، اور مخلوق تو نظر آتی ہے۔ تو جو آپ پر اور مجھ پر احسان کرے، فرمایا اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر آنے والے محسن کا شکریہ ادا کرو گے، جو خالق ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، معبود ہے ہمارا، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کا شکریہ ادا کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس لیے کہا شکر کرو۔ اور اللہ نے کتنی بڑی فضیلت اس پر بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں تاکید بھی ہے، صرف یہ نہیں فرمایا زیادہ کریں گے، بلکہ تاکید لائے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو میں کیا کروں گا؟ زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ظاہری سبب بھی ہوتے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم ناشکر ہیں۔ ہاں، اور ناشکری ہم کرتے ہیں، اس لیے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں برکت کہہ رہا ہوں، زیادتی الگ چیز ہے۔ زیادتی کا تو معنی 10 کے کتنے ہو جاوے جاوید بھائی؟ دیکھا ماشاءاللہ، کیا ڈائریکٹ اسٹیڈیم کی بڑھت پھینکی دی تو کس گیل پہ ہم ہیں હવે ઇમ્તિયાઝ મને એમ હતું કે 10 ના 20 કહે ડબલ, પણ માશાઅલ્લાહ કેવું પડે, અટક જો મની છે હે। ہاں تو کہتے کہ 10 ના 100۔ ہاں اچھا چلو، اللہ کا بالکل آپ صحیح بھی ہے کے اعتبار سے ہیں، اس میں کیا شرما ہے؟ کیا بولو، آپ جتنا بھی بول سکو، اللہ کے سے مانگنا ہے، اس کے پاس تو کچھ خزانے میں کمی ہے نہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، کہ لوگ برکت اور زیادتی وہ الگ ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے انکم کم ہے، آمدنی لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضول خرچیوں سے بچا لیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو چیز ہم نے اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے، عام لوگ خریدتے ہیں جو ناشکرے ہیں، ان کو 1-2 سال میں بدلنی پڑتی ہے اسماعیل بھائی، اور یہ چیز ہماری سال ہر سال چلتی رہتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب، ان کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں، ایک تو مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے، اور دوسرے مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے پاس ایک کھٹیا تھی، پلنگ جس کو بولتے ہیں، تو وہ ان کے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور شاید اس سے بھی پہلے۔ حضرت نے فرمایا میں استعمال کر رہا ہوں، اب بھی مضبوط ہے، چل رہی ہے۔ فرمایا شاید میری اولاد بھی استعمال کرنا چاہے تو کرے گی، اسی کا نام برکت ہے۔ صحت سلامت رہتی ہے، پیسہ نہیں لگتا۔ آپ کہیں گے مول صاحب હવે દવા વાળું તો NHS ફ્રી, હવે UC આવતું છે ખબર પડતા હું હે
હા, 9 pound 65 pence એવું કંઈ દેવાનું હોય ને. तो अल्लाह ताला फजूल खर्चियों से, खामखा के कर्जों से बचाता है. तो कम इनकम और आमदनी में भी आदमी का क्या हो जाता है, गुजारा जो हो जाता है. ये बरकत है. बहरहाल पता नहीं क्या. हाँ, हजरत का शेर है कि शुक्र अदा करना मोहसिनों का हुक्म बारी है, खुशामद नहीं मतलूब, खुशामद वजह खारी है. खारी समझे हैं मोहसिन भाई? खारी बिस्किट नहीं हैं? हाँ, जज़ाकल्लाह जाहिद भाई. दिल्लत क्या माना है नूरानी भाई? कि खुशामद तो नहीं करना चाहिए, और आज का ज़माना ही ऐसा है, खुशामद करो तो खुशामद. समझ आए? खुशामद करो. આજકાલ તો ચમચાની વેલ્યુ વધારે છે. હા, કે જે ચમચા હોય ને તે લોકોનું જ વેલ્યુ છે. બધાને જ આજે ખુશામદ પસંદ. मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मफहूम सिद्दीक भाई के जानवर ज़्यादा खाता है तो मोटा होता है ना, पेट फूलता है. फरमाया कि इंसान उसकी तारीफ ज़्यादा करो और खामखा की, हाँ, खुशामद, तो वो उससे फूलता है. जानवर किससे फूलता है? खाने से, अनाज से. और इंसान, हाँ, हालांकि खुद उसको मालूम है कि वो कितने पानी में है, पर तो अभी चाहे कि लोगों हमारा गीत गाया करे हैं. हाँ, तो खुशामद. तो એટલે એક ભાઈ કહેતા હતા કે આજે તો દુનિયામાં ચમચાની ચાંદી છે. હે અલીભાઈ, કોની ચાંદી? चमचानी चांदी से. हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह इसी मुल्क में तशरीफ़ लाए थे. उनके एक रिश्तेदार इल्फर्ड लैंड में रहते थे. हज़रत गए, वो इंडिया से आए हुए थे, बीवी भी इंडिया की थी. तो वो बड़े बूढ़े तो जो हैं वो मिजाज रहता है वैसा, यहाँ की जनरेशन को वो पसंद नहीं है. वो हमारे एक जानने वाले हैं, यहाँ से वो पड़ोस के और ज़रा दूर और चले गए, हमारी तरह, हमारे गांव की तरफ के, आपके पड़ोसी है गांव के. तो नया मकान ख़रीदा, वहाँ रहने के लिए गए. तो उनके बच्चे, उन्होंने जो पुराना सामान था, चौधरी साहब सो रहे हैं, तो क्या है कि वो सब भरना शुरू किया कि ये सब भी वहाँ ले जाना है. तो પોયરા કહેવા લાગ્યા કે હવે નવું ઘર હતા, બધા જૂના સામાનનું શું કામ? તે કે હવે જૂનું કંઈ લઈને જવાનું? તો પછી હા, ડોહાબાજીનું છટકે ને તો જ આ કોમ હીધી થાય, ત્યાં સુધી પછી હીધી નહીં થાય. તો કીધું કે એક કામ કરો, એ બધાથી જૂનો તો મેં છું, મને જ લાખી દઈને મૂકા લઈ જાય. હે કે મને જ અહીં રહેવા દો તમે, मेरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मैं ले जाना चाहता हूँ, तुम क्यों मना करते हो? तुम तुम्हारा नई चीज़ें लेते रहो. तो इंडिया में आपने देखा होगा हाशिम भाई कि वो ऊपर कुछ चीज़ें लटकाते थे. एक तो आपको याद होगा वो मुरब्बो बोलते थे, हैं, बन्नी में, और दूसरा वो आम की एक जो चीज़ बनती थी, क्या बोलते, बोरिया. नहीं, बोरिया नहीं, बोरिया, बोरिया है ना, हाँ, बोरिया. तो वो जो है वो ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें होती थी. तो पता नहीं उन्होंने इल्फट के अंदर यहाँ की यहाँ चमचे को ऊपर लटकाया हुआ था. अब हमारे हजरत तो आपको मैं सुनाता रहता हूँ, बात में से बात निकाल लेते थे, जहन बहुत तेज़ चलता था. हजरत दाखिल हुए और देखा क्या चमचों को लटकाया है. हजरत ने फरमाया, दुनिया में एक तुम पहले आदमी मिले जिसने चमचों को अपना सही मकाम बताया. क्या किया है अनिप भाई? चमचों को उसकी सही जगह पे तुमने रखा है, वरना लोग चमचों को सर पे बिठाते हैं, तुमने कमबख्तों को उल्टा लटकाया है. और यही उसका क्या है, मकाम जो है वो सही जगह वो यही है. अब एक बात कहूं इशारे की जुबान में, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ जाए तो अच्छी बात है. हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया कि हज़रत स्कूल के अंदर जो निसाब है, तो देसी हिसाब આપણે કહેતા ને, બીજું એટલે ચોપડી હોય ક ખ ગ તેને શું કહેતા, દેसी हिसाब તેમાં જ આવતું. हाँ, तो हज़रत को फरमाया कि हज़रत उन्होंने बदल दिया है, क कमणनो क, ख खड़ियानो ख, ग गधेड़ानो ग. तो फरमाया गधेड़ाने काढ़ीने, मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओ. हाँ, ये जो बोले वो कहा कि इसको रख दिया उन्होंने. फिर बोलो. हाँ, कहा कि इसको रख दिया है.
تو وہ ذرا تشویش کا شکار تھے کہ یار ہمارے بچے بھی پڑھیں گے، وہ ذہن خراب ہوگا سنیں گے. تو حضرت نے ان کا دل رکھنے کے لیے بعض مرتبہ کیا ہے، آپ ایسا جملہ بول دو تو سامنے والے کو ذرا اسماعیل بھائی کیا ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس کا جو مقام تھا وہی دیا گیا. نہیں سمجھے ہیں صدیق بھائی؟ چلو میں بولتا ہوں پھر آپ بولو. کیا تھا پہلے؟ گدھیڑا نو گا. یہ لوگ کو یہ چینج کرنا ہوں مجھ کو کہاں کے صحیح جگہ مل گئی. سمجھ آ رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا چمچوں کو صحیح جگہ. تو اس لیے میں کوئی آپ کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا. اور یہ میرا معمول ہر سال کا ہے، آپ کو پتہ ہے. اخیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک شعر آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میخ خانہ آباد ہے. آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میخ خانہ آباد ہے. جس دن آپ نہ ہوں گے اس دن ہم بھی آزاد ہیں. ہاں تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے. ماشاءاللہ آپ سال بھر بیٹھتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں بالکل، اللہ قبول فرمائے. آمین. یہ تو بالکل ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول جو ہے وہ فرمائے. سال بھر بیٹھنا ہم دونوں کے لیے آسان نہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے. مجھے اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ کل مجھے تعلیم کرنی ہے، اللہ نہ کرے گھر میں ایمرجنسی آ گئی اور میں نے مطالعہ نہیں کیا تو میں کیا کروں گا. تو وہ میں ایڈوانس میں تیاری رکھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو گیا تو، اور آج ایسا ہی ہوا کہ ایڈوانس میں مجھے جانا پڑا، معلوم ہے ان کو، تو ایک خاص مقصد کے لیے. تو وہ پہلے سے تیاری جو ہے وہ ہوتی ہے. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ہیں وقت نکال کر آتے ہو، ہے نا، فارغ کر کے جو ہے وہ آتے ہو. اور ہفتے میں 3 دن 4 دن مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ شاعر کہتا ہے، سنو ذرا آپ کو وہ میں سناتا ہوں. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو. تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. میری مثال درخت کی ہے یہاں پر، آپ کی مثال آگے ہے جاوید بھائی. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. تم تو پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہاں جاوید بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ مر صاحب મારો તો જોબ છે તો જોબ ચલે ગઈ. સિદ્દીક ભાઈ બી કહે કે આપણો જોબ છે. સિદ્દીક ભાઈ ગુલ્લી વચમાં જ મારે. મંડે ના દેખાય ને બુધવાર ના દેખાય, એલી ફાટલી નોટ વચમાં તો દેખાય જ ہے. ہاں تو اب وہ درمیان سے آپ تو یہ مارتے رہتے ہیں. اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میں اکیلا ایسا بندہ ہوگا کہ جب جب مجلس ہوئی میں حاضر رہا، چونکہ میرے بغیر تو ہوگی نہیں. ورنہ یہاں امتیاز بھائی ہر آدمی ایسا ہے کہ جو کبھی نہ کبھی کیا رہا، غیر حاضر. آپ پرندے ہیں، آپ کو کون پوچھتا ہے. تو اس لیے ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. تم تو پرندے ہو چھوڑ کے جا سکتے ہو. ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے. ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے. اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو. اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو. آپ سب جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تو ہر موسم میں بیٹھتے ہیں. ورنہ وہ پرندے ہمارے یہاں بھی کیا ہے، باہر ملکوں سے بھی آتے ہیں، پتہ ہے نا، انڈیا میں، اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ہماری مجلس میں بھی کچھ لوگ خالی سمر کے مہمان ہوتے ہیں. ہاں وہ سمر میں بیٹھیں گے،
پھر نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، مجبوری ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، لیکن آپ سب ماشاءاللہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ایسا ہی حال ہے کچھ لوگوں کا. وہ کہنے والے نے کہا ہے، چلے تو تھے دوستوں کا قافلہ لے کر، امتیاز بھائی، چلے تو تھے دوستوں کا قافلہ لے کر، کچھ جدا ہو گئے، کچھ خدا ہو گئے. سمجھ آیا خدا کس کو بولتے ہیں؟ وہ خدا ہے، غلط مت سمجھنا، یہ شعراء استعمال کر رہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ہی کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ. عہدہ مل گیا ہے، پاور آ گیا، کرسی مل گئی، مال آ گیا، جائیداد آ گئی، تو آدمی اس کو بھی خدا بولتے ہیں. کہ پھر وہ کسی کو گردانتا نہیں ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں جے کہ ایج رائٹ، میں جے کروں ایج رائٹ. اس پہ مجھے یاد آیا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کے مواعظ میں ہے، خطبات میں، جس کا مفہوم ہے میں انشاءاللہ 9 بجے تک ختم کروں گا. اور کل سے چھٹی نہ میری باقی ہے، اچھا ایک ویک باقی ہے. ہاں، تو فرمایا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا، یا کسی بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب لمبا عرصہ رہے، اس نیت سے آئے تھے کہ تزکیہ کرے. جانے لگے تو فرمایا حضرت یہاں موجود تھا، کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ اصلاح کر دیتے تھے، اب آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے تو ایسی سفر کی سہولیات بھی میسر نہیں تھی. کہاں کوئی مجھے نصیحت کر دے، تو 2 نصیحت کی انہوں نے. فرمایا ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اور دوسرا خدائی کا دعویٰ مت کرنا. بس 2 نصیحت، یہ خدائی. فرمایا ایک خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اور دوسرا نبوت کا دعویٰ مت کرنا. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت اتنا عرصہ، اتنا زمانہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، اور میرے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ میں یہاں سے نکل کر خدائی کا دعویٰ کر دوں گا، میں یہاں سے نکل کر رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر دوں گا نورانی بھائی. تو وہ یہ سمجھے. حضرت نے فرمایا سمجھے نہیں تم بات، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. فرمایا خدائی کیا ہے؟ خدائی یہ ہے کہ میں જે કહ્યું એ જ સહી. جنہیں આપણે ગુજરાતીમાં શું કે જાવીદ ભાઈ, મારો જ કક્કો સહી ہے نا محسن بھائی، کہ મારો જ કક્કો સહી ہے. فرمایا یہ مت، یہ اللہ کی صفت ہے، لا مبدل لکلمات. ہاں، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اکبر الہ آبادی کا شعر ہے حنیف بھائی، انہوں نے کہا ہے برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. فرمایا یہ، اور یہ کب آتا ہے؟ جب پاور آ جائے، کرسی آ جائے، عہدہ آ جائے. یہ کرسی انسان کے دماغ میں فرعونیت بھرتی ہے، یاد رکھنا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے. اس میں میں بھی اگر میرے پاس آ جائے تو شاید میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں. ہاں، یہ کرسی بڑی، اللہ بچائے، بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے شریعت میں عہدہ پسندیدہ نہیں ہے. حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو عہدہ مانگے، طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا. اب ہمارے لیے یہاں مسئلہ یہ ہے، کیا کرے؟ یہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے نا، ووٹنگ، یہ اسلام کا نہیں ہے. لیکن افسوس ہمارے یہاں مسجد کی AGM میں بھی ووٹنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے مراد ہماری یہ مسجد بھی اور تقریباً ساری مساجد مراد ہے. اقبال جیسا شخص جو آکسفورڈ میں پڑھا ہے، اس نے بیان کیا شعر میں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور یہ ان کا کیا ہے، جمہوریت جس کو بولتے ہیں. جمہوریت انگلش میں کیا ورڈ آئے گا؟ جمہوریت کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیموکریٹک پتہ نہیں، ریپبلک نہیں، ریپبلک نہیں، شاید ڈیموکریٹک بولتے ہیں کہ ہر ایک کو حق ہو بولنے کا. اچھا، ریپبلک انڈیا، ہاں وہ بھی بولتے ہیں. چلو بہرحال میں نے کہا نہیں، اس ملک میں تو اختلاف ہونا ہی ہے. چلے ٹھیک ہے، ریپبلک یا کیا کہتے ہیں اس، کیا بولا آپ نے، ڈیموکریٹک، جو بھی ہو.
پتہ نہیں اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں. حنیف بھائی آپ کو یاد ہے وہ اقبال نے کہا ہے؟ شاید مفہوم ہے، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہاں تقریباً یہی بات ہے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اسلام میں تولنا ہے، گننا نہیں. آپ کہیں گے پھر کون سا نظام لایا جائے؟ تو ہے، آپ پوچھو تو آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے. حضور اپنے بعد ایک خاص اشارہ کر کے گئے، صدیق اکبر نے کیا کیا، عمر فاروق نے جو ہے وہ کیا کیا، وہ سب ہے. کوشش کرو مسجد میں جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے. اسلامی حکومت تو اب تقریباً کوئی نہیں ہے دنیا میں. مسلم حکومتیں تو ہے امتیاز بھائی، لیکن ہاشم بھائی اب اسلامی حکومت نہیں ہے، بلکہ اب تو جہاں تھی وہاں ہر بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ ہے؟ ہاں بس اللہ ہی حفاظت کرے. شیخ سعدی نے کہا تھا، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان. فارسی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر اگر کعبہ سے اٹھنے لگے تو اس مسلمانی کہاں باقی رہے گی. اب آپ دیکھیے یہ سب کفریاں چیزیں کہاں سے اٹھ رہی، وہیں سے اٹھ رہی. یہ نظام تو وہ نظام ہے. اب ہمارے یہاں وہی نظام چلتا ہے، کیا کریں. تمہیں کہے کہ مول صاحب 20 વર્ષ સુધી ચૂપ રહ્યા ને આજે બોલે. હા તમારો હક છે, તમે કહી શકે ભાઈ બાત આતી है તો કહી દેते ને. આજે હો બોલ્યો તો બી મને પૂરી ઉમ્મીદ છે 20 વર્ષ સુધી તેવું જ રહેવાનું છે. આગલા 20 વર્ષ સુધી બી હા બદલાવાનું નહીં હોય. क्यों? शौक ही नहीं है नहीं. क्या कह रहा था मैं, बात कहाँ से चली؟ اقبال کا شعر تو سنا دیا میں نے آپ کو، جمہوریت وہ طرز حکم. ہاں بہرحال ہاں خدا یہاں سے میں نے کہا نا، وہ بزرگ نے کیا کہا، 2 دعوے مت کرنا، اور دوسرا کہ میرے طریقے پر ہی چلو اسی طرح. یہ تو نبوت کا دعویٰ. اللہ نے حضور کے لیے کہا ہے کہ کس کی اتباع کرو، تو خدا ہی. تو لوگ پھر ایسا ہے تو کہاں کہ ہم دوستوں کا قافلہ لے کر چلے تھے، کچھ جدا ہو گئے، کچھ خدا ہو گئے، کچھ گم شدہ ہو گئے، اور کچھ شادی شدہ ہو گئے. تو خدا جو ہے وہ سمجھتے. ہماری مجلس میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ لوگ آئے بیٹھے اور جدا ہو گئے، کچھ گم شدہ ہو گئے واقعتاً، اور کچھ نئی شادی ہوئی تو پھر وہاں حاضری لگانے لگے، یہاں حاضری چھوڑ دی، اور کچھ خدا بھی ہو گئے. ہاں کچھ خدا بھی ہو گئے. احمد فراز کی ربائی ہے، یا ہو سکتا ہے ربائی نہ ہو تو نظم ہو پوری، مجھے نہیں معلوم، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے خدا کہا ہے. وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائے، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائے، کیوں نہ یہ دوست ہم جدا ہو جائے، کیوں نہ دوست ہم جدا ہو جائے. بندگی ہم نے چھوڑ دی فراز، بندگی ہم نے چھوڑ دی فراز، کیا کرے جب لوگ خدا ہو جائے. اب لوگ خدا ہو گئے. اور ہمارے ایک بزرگ پاکستان میں گزرے ہیں جنہوں نے مصر سے پڑھا ہے، مرحوم ہو گئے، مولانا عبدالصمد صارم ازہری علیہ الرحمہ. پڑوس میں سینٹر میں جو کتب خانہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے اسماعیل بھائی؟ وہ تھا، تھوڑی سی کتب تھی، اس میں ایک کتاب تھی اسماء الحسنی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، ورنہ یہ آج کا انسان خدا کو خدا نہیں مانتا، لیکن مجبوری میں مانتا ہے کہ مرنا ہے اس کو اور دکھانا ہے خدا کو منہ، ورنہ وہ خدا کو بھی جو ہے وہ نہ مانتا. خیر بہرحال تو آپ سب کا شکریہ. گھروں پہ جو ماں بہنیں سنتی رہی وہ تمام کا بھی جو ہے وہ شکریہ. میں نے کہا نا یہ کوئی آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا.
اب دیکھیے یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے یہ میرا 22واں رمضان ہے الحمدللہ. لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں آپ کا رمضانی امام ہوں. کیوں؟ میں رمضان کے 2 دن پہلے یا امام بن کے آیا تھا، 2 دن پہلے، اس لیے میرا ایک رمضان بڑھ جاتا ہے. سمجھ آیا؟ تو 21 رمضان پورے ہوئے، یہ 22واں جو ہے وہ رمضان ہوگا. وہ بستان آیا تھا کچھ دن پہلے، حسین بھائی جانتے ہیں نا، وہ میرا استاد ہے. میں نے کار جو 3-4 لوگوں کے پاس سیکھی ان میں ایک وہ بھی ہے. تو میں نکل رہا تھا تو وہ شعیب بھائی بھی تھے، وہ برما، پاکستان، انڈیا سب سے تعلق ہے. کہاں کے وہ منظور بھائی کے سامنے رہتے، وہ کیا اٹک ہے سمجھ گئے؟ ہاں شعیب واحد. تو ہاں وہ تھے، الیاس بھائی گجیا تھے، اور 3-4 آدمی تھے. تو میرے پاس سیکھا ہے میں نے ان کے پاس کار. تو وہ مذاق کے عادی ہے. تو میں آیا پیچھے سے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو سلام کیا، معانقہ کیا، اور مجھے کہنے لگے اچھا ابھی تک یہاں امام آپ ہی ہے. وہ تعجب کے لہجے میں، اچھا اتنے سال ہو گئے اب بھی آپ ہی امام ہیں، انہوں نے آپ کو نکالا نہیں؟ تو کہنے لگے یہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. تو میں کیا بولتا، میں ہنس کے چل دیا. میں نے کہا نہیں ابھی یہی ہیں ہم ہیں. ہاں آپ کی برکت سے، اللہ کے فضل سے ہیں. تو اس لیے منور رانا کی ایک ربائی ہے، بس اب میں ختم کرنے پہ آ رہا ہوں. تو منور رانا نے جو کہا، تو ہم تو یہاں ہے یار زندہ صحبت باقی، اب آپ کے اوپر ہے. منور رانا نے کہا تھا عارف بھائی، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں. ایک زخمی پرندے کی طرح، ہم بھی بہت زخمی ہیں. ہاں ہم بھی بعض مرتبہ چھلنی ہو جاتے ہیں ہاں، لیکن پھر دل کو منا کے چلتے ہیں کہ چلو. ہاں شاعر کہتا ہے ہمارا بسیرا اس بستی میں ہے مومن، جہاں ہم برسوں رہے مگر کوئی ہمارا. میں نے تو نہیں کہا. تو خیر بہرحال جو ہے ویسی چیز ہے. تو ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں. اب آپ کی مرضی سنبھالے نہ سنبھالے، اب آپ کی مرضی سنبھالے نہ سنبھالے، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں. خوشبو کی طرح، ہاں وہ خوشبو آپ رومال میں رکھ دو ہیں شیخ زمن جاوید بھائی، تو رہتی ہے نا دیر تک. تو کہاں کہ خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں. بہرحال تو میں کچھ شکریہ کے کلمات آپ کے لیے جو ہیں وہ لکھ کر لایا تھا، تو وہ سنا دیتا ہوں اور پھر مجلس کو ختم کرتے ہیں. اور چلے آپ کہہ رہے ہیں تو 2 دن زائد کر لیں گے، ہے نا. وہ مکتب میں ہمارے استاد سناتے رہتے تھے عارف بھائی، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. چونکہ میں روزانہ سبق یاد کرتا ہوں تو چھٹی تھوڑی ملے گی ہیں. تو بہرحال آپ اہل مجلس میری نگاہ میں، آپ اہل مجلس میری نگاہ میں سب کے سب عالی مقام ہے. آپ اہل مجلس میری نگاہ میں سب کے سب عالی مقام ہے درس کا جو سلسلہ جاری ہے، درس کا سلسلہ جو جاری ہم کرنے جا رہے اس کا اختتام ہے. لیکن چلو اختتام تو ہو جائے گا، لیکن زائد اس پر آپ کو سنا دیں گے. سال بھر آپ رہے تو یہ لکھا ہے وہ سن لو، پھر مجلس ختم کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ، آپ کی ہی وجہ سے یہ مجلس آباد رہی. جو کچھ اس میں کمیاں کوتاہیاں مجھ سے آپ سے ہو گئی ہو کہنے سننے میں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اور میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو، آخر میں انسان ہوں، ہیں انسان ماترا بھولنے پاترا، تو وہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی تو ہو ہی جو ہے وہ جاتی ہے. ہاں مجھ میں گلزار نے کہا تھا، شاعر ہے، کہ مجھ میں عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے، تو سوچ تجھے مجھ میں کیا چاہیے.
ہے. ہاں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آپ بھی جو ہیں کچھ برا لگا ہو تو دامن عفو میں آپ جگہ دے. یہ آپ اہل مجلس سے معافی مانگا، اس لیے کہ آپ ہی بیٹھے، آپ ہی میرے جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں. بہرحال اور جو بھی گھروں پر سن رہا ہو تو سنیں. رہا ساتھ آپ کا سال بھر، رہا ساتھ آپ کا سال بھر، ہو خدا کا کرم آپ پر. آمین تو کہہ دیں. ہوا بیان کبھی 40 منٹ کبھی گھنٹہ، مگر جوش و جذبہ نہ ہوا کبھی آپ کا ٹھنڈا. زیادہ بھی ہو گیا تو. سنا بیان آپ نے صدا غور سے، سنا بیان آپ نے صدا غور سے، ایسا پیار نہ ملا ہمیں کسی اور سے. ہاں اللہ گواہ ہے، ایسا پیار تو نہیں ملا جو آپ پیار دیتے. اور آپ نہیں ہوتے تو دل اداس بھی ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ کا آپ کا اور ہمارا تعلق ہے، خاص تعلق. عام تعلق سب سے ہے، خاص تعلق آپ سے ہے، اور خاص الخاص ان سے ہیں، ہمارے شیخ ہیں. تو بندہ اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہے، بندہ اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہے، کرتا شکریہ ادا بھرپور ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بڑے اچھے موقع پر آیا عبدالحی، دعا میں تو بھی شامل ہو گیا. ہاں وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، وہ اس کو بولتے ہیں. ہاں خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، رنج و غم کو آپ سے دور رکھے. آمین. جو کچھ سنا ہم نے عمل کی توفیق دے، جو کچھ سنا ہم نے عمل کی توفیق دے، ہے ہم سب بھکاری عمل کی بھیک دے. ہوئی ہو گر کوئی خطا معاف کر دے، ہوئی ہو گر کوئی خطا معاف کر دے، ابھی اسی وقت آج کر دے. ابھی اسی وقت آج کر دے. یہ میخانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد ہے، یہ میخانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا وہ نہیں کہوں گا. چشم ماں روشن دل ماں شاد ہے. آج کے بعد بھی مجلس 2 دن اور ہوگی. اب عارف بھائی کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا. آج کے بعد بھی مجلس 2 دن اور ہوگی، بعد اس کے پھر ترتیب کچھ اور ہوگی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا جو ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. اور غالب نے کہا تھا کہ آپ رہو سلامت 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن